بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ آپ نے اس مختصر ویلاگ میں 4-5 ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. 4-5 اب ہم طے کر لیں گے کیا بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو مجھے بات کرنی ہے بڑے دکھی دل کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان برائے انسداد دہشت گردی و مذہبی انتہا پسندی جو چیف جسٹس کو اور خراج دھمکیاں تحسین ہوئی پیش ہیں. کرنا ہے پھر ایک دفعہ سید بادشاہ محسن نقوی کو اور چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو لاہور پریس کلب کے سامنے جو ہماری ایک شدت پسند اس پہ الزام لگایا جاتا ہے مذہبی جماعت TLP لبیک والے بھائی، ان کے جو ایک بزرگ تھے جو فیض آباد میں بھی تقریریں کرتے رہے جب یہ یہاں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو چیف جسٹس کا اب ایسے الفاظ ہیں کہ انہوں نے وائلنس کو انسائٹ کیا اور ان کے مرڈر کے حوالے سے اشارہ دیا. لیکن ایشو کیا ہے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، میں مختصراً کس اس پہ بات بات کر انہوں رہا نے یہ ہوں، کہا، وہی میں وجہ بتا کیا رہا ہوں ہے؟ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک معاملہ چونکہ جو ہماری یہ جو پاکستان میں رہنے والی احمدی اور قادیانی کمیونٹی ہے، ان پہ بہت ساری انگلیاں یہ بھی اٹھتی ہیں کہ وہ ان کا اپنا ایک تحریف کر کے کچھ چیزیں وہ پیش کرتے ہیں بشمول قرآن مجید. الزام یہ ہے، تو یہ ایک کیس تھا جس میں ایک مبارک ثانی کیس کے نام سے جانا جاتا ہے کہ تحریف قرآن کے حوالے سے کیس تھا، جس کی بیل اور اس کا معاملہ اور اس میں ریلیف الٹیمیٹلی اس بندے کو جا کے سپریم کورٹ سے ملا. جب یہ سپریم کورٹ سے ملا تو اس پہ بڑی زیادہ آہو بکا کی گئی، احتجاج کیا گیا مذہبی طبقات کی طرف سے، اور کہا گیا کہ اس فیصلے کو ریویو کریں. اب مجھے مختصراً بات کرنے دینا، آگے چلیے ریویو کریں. اور پنجاب گورنمنٹ بھی اس میں پارٹی بنی اس سارے دباؤ میں آ کے، وہ پھر اپنے فیصلے کو انہوں نے ریویو کیا. یہ وہی فیصلہ ہے. اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جس پہ ان کو پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان پہ اس طرح سے زبانی حملے کیے گئے، تو انہوں نے ریویو لگایا. کچھ ہفتے بعد ریویو میں انہیں جو سمجھ آیا، دیکھیں ایز اے ریویو انہوں نے وہ اردو میں اپنے فیصلے میں لکھا، لیکن 1-2 لائن انہوں نے جو اس میں لکھی اس پہ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے کیسے لکھ دیا، اور اس پہ شدید اعتراض کیا گیا. یہ اعتراض اس حد تک تھا، آپ اندازہ کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ عدالت عظمیٰ، اس کے چیف جج کو ایک وضاحت جاری کرنا پڑتی ہے اپنے پریس سیکشن کے ذریعے. اس وضاحت میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ اس طرح سے اس ہیں. کانٹیکسٹ کے اندر ہے. اس کے باوجود دھمکی دی جاتی ہے جلسے جلوسوں کی، اور پنجاب میں جلسے کیے جاتے ہیں 1 دن پہلے، یہ 1-2 دن پہلے، اور وہاں پہ یہ الفاظ آتے ہیں دھمکیاں میز کہ یہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کو واپس لیں، وگرنہ دیکھیں، جو ان کو مار دے گا خدا نخواستہ. ایک مجھے بات کرنے دیں. یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے جی، جس پہ آپ اور نے بات بہت ہی کی ہے. اہم بھی ہے. اور دیکھیں، ہم کوئی یعنی مذہبی اسکالرز ہیں نہیں کہ ہم اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے. لیکن آپ کے ملک میں ایک آئین اور قانون موجود ہے. اس آئین اور قانون کے تحت ادارے موجود ہیں. اگر کوئی چیز کوئی کنٹروورشل آپ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل ہے، آپ اس میں لے کر جائیں. آپ کے پاس شریعت کورٹ ہے، آپ اس کے اندر لے کر جائیں. لیکن یہ انسائٹ کرنا اور خود ہی ججمنٹ دینی، وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے، دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جج ہے یار پاکستان کا وہ. اب اگر انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، اگر آپ کو اس کے ریویو پہ بھی اعتراض ہے آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے اپنی ہیں، مرضی کا فیصلہ کرنا یہ چاہتے ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے. ایک اور بھی بات ہے. ویسے آپ مجھے یہ بتائیں، جی، اس پہ مختلف منسٹرز نے آج پریس کانفرنس بھی وہی کی میں ہے. عرض کرنے لگا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ انٹیریئر منسٹر کدھر ہے؟ یہی تو میں خراج تحسین پیش کیا تھا، اسی لیے محسن نقوی سید بادشاہ کو. یقیناً وہ بہت مصروف آدمی ہیں، پہلے بھی 1-2 دفعہ واقعات آپ کو یاد ہوگا ہوئے ہیں. تو جو معاملہ ہوتا ہے انٹیریئر منسٹری کا، تو انٹیریئر منسٹر صاحب بیچ میں سے غائب ہوتے ہیں، اور یہ آج پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر اور وزیر دفاع دونوں سیالکوٹ کے سپوت. تو انہوں نے بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے اس ماحول میں، اور اس لحاظ سے میں دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ رسک لیا انہوں نے، یہ پریس کانفرنس کر کے ٹھہر جائے. احسن اقبال صاحب کے تو جسم میں ایک گولی بھی موجود ہے. جی، وہ آپ کو یاد ہوگا اسی ریلیٹڈ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا اس میں ہوا تھا. لیکن یہ سوال کہ وزیر داخلہ جو ایک نان پولیٹیکل آدمی ہے، ظاہر ہے اے پولیٹیکل تو نہیں ہے، نان پولیٹیکل ہے، اور وہ ایک اسپیشل کھاتے سے آئے ہیں سینٹ میں بڑے گھر کی طرف سے، اور وہ وزیر داخلہ ہیں، اور وہ کچھ نہیں اس پہ بولتے. اور 2 سیاسی شخصیات جرت کر کے رسک لے کے
وہ اپنی پریس کانفرنس کرتی ہیں. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے میرا چیف آف آرمی اسٹاف سے. یہ اب اس لیے میں نے نیشنل الیکشن پلان کی بات کی تھی کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جناب. یہ نیشنل الیکشن پلان پہ کب عمل درآمد ہونا ہے جناب؟ اصل معنی میں آپ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہ اس کو رکھیں نا یار, اس ملک کے امن کے لیے بھی رکھیں آپ اس کو. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بات کی بدقسمتی یہی ہے نا, کیا ان منسٹرز نے جنہوں نے ساری بات کی, کسی نے کہا کہ نیشنل الیکشن پلان کی وائلیشن ہے یار؟ کوئی بات نہیں کی. تو میرا مطلب ہے کہ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو؟ ہم کوئی پیغام نہیں دے رہے. اب اس پہ دیکھیں کیا موقف آتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ریاست قانونی طور پہ مکمل طور پہ ایکشن لے گی, وہ دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ سے بھی تھوڑا سا گلہ کرنا چاہ رہا جی ہوں بتائیں. کہ آپ مسلسل پچھلی دفعہ بھی میں نے دیکھا کہ احسن اقبال, چودھری احسن اقبال, جی ان کو آپ یار نشانہ بناتے ہیں. انہوں نے آج دیکھیں کتنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے. آج صبح وہ پریس کانفرنس کی انہوں نے, اور وہاں پہ بات کی. حالانکہ وہ پلاننگ کے منسٹر ہیں, لیکن وہ جرت کر کے آ گئے. آپ کو ہمیشہ یہ گلہ رہتا ہے کہ وہ پلاننگ منسٹری میں اپنا رول چاہتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی آپ سیاستدانوں کو بھی تھوڑی سی اسپیس دیں. آپ صرف بیوروکریٹس کے ساتھ نہ رہیں, اور وہ بھی شہباز شریف کی ٹیم, جی اکانومی کی ٹیم, یا احد چیمہ صاحب کے جو فرینڈز ہیں سارے, جو آپ کے فرینڈ ہیں, تو آپ یا تو ان کے آپ پریس آفیسر لگ جائیں بھائی. پی آر او لگ جاؤں. کیا ہے وہ آپ کی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ڈاکٹر جہاں زیب, ڈی پی سی پی, ڈی سی پی سی کے آپ لگ جائیں نا پی آر او. اچھا, ایک آپ کے سوالات اور بوچھاڑ سے پہلے ایک خبر دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. آج کل تو خبروں میں یہ آ رہا ہے نا کہ پلاننگ منسٹر نے کہا ہے جی کہ وہ انہوں نے اپنا ریزگنیشن دیا ہے. میں تو ویسے نہیں, سوالیہ نشان ہے. آپ نے چونکہ باتیں کی نا, میری بات سن لیں, اور کچھ بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ذرائع نہیں ہیں کیا؟ وہ اپنی بات نہیں ذرائع سے بیان کر سکتے؟ آج جو موقف آیا ہے ان کا ایک اخبار میں, ایک زبردست ہمارے رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے, وہ احسن اقبال صاحب کا انہوں نے کیس پریزنٹ کیا ہے. میری نظر میں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں منسٹری میں, ایک لانگ ٹرم ویژن بنانا چاہتے ہیں وہ, اور کچھ لوگ اس میں رکاوٹ دیں گے. اگر مجھے اجازت دیں میں خبر دینا ایک بندہ ایک منصوبہ بندی کر رہا ہے یار, معاشی منصوبہ بندی. آپ مجھے خبر دینے دیں, اس کے بعد جو دل ہے آپ کہیے گا. کمال ہے یار. اس حکومت کے اندر صرف احسن اقبال صاحب ہی نہیں, ایک اور منسٹر جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بھی پچھلے چند دن پہلے پرائم منسٹر کو ایک میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہیں ماننی, اگر ساڑی گل نہیں سننی تو اسی استعفیٰ دے دیں. خواجہ آصف بھی پنجابی کہہ سکتے ہیں. وہی وہ بھی سیال کوٹی ساڈی پنجابی, آج نہیں ساڈی گل سنی. انہوں نے بھی اج یہ تک کی کرنے بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی اچھا کہا ہے ایک ایشو کے اوپر, وہ ایشو مجھے پتا ہے لیکن میں اس ایشو کی طرف نہیں جا رہا. انہوں نے کہا جی اگر آپ ساڑی گل نہیں سننی تو میں ریزائن کر دینا. اچھا, پرائم منسٹر پہلے کسی اور بات کر رہے تھے, جیسے ہی خواجہ آصف نے یہ دھمکی دی, اتنا سیریس سنے نا, جیسے ہی دھمکی دی تو انہوں نے اپنا پرائم منسٹر نے پینترا بدلا, اور انہوں نے کہا چلے اس ایشو کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیتے. تو ان کے کہنے کے بعد انہوں نے کہا کمیٹی شمیٹی نہیں بننی, جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرنا پڑے گا. اور وہ میں ایشو کسی ٹائم بعد میں آپ کو بتاؤں گا. کیا ہوا پھر انہوں نے کہا کہ کر لیں گے کہ یا پھر ہو گیا شہباز شریف زندہ باد. ٹھیک ہے, تو یہ منسٹرز صرف احسن اقبال صاحب کی بات نہیں میں کر رہا, یہ باقیوں کی بات بھی کر رہا ہوں. لیکن ویسے میں آپ احسن اقبال صاحب تو وہیں پہ موجود ہوں گے نا, تو انہیں بھی یہ کہہ دینا چاہیے یار. سنیں میری بات, پھر وہ ہو جائے گا ان کا بھی مسئلہ. کافی جو ہے نا وہ جلن کافی زیادہ ہے. لیکن آپ کو مسئلہ کیا ان سے؟ نہیں, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. میں تو وہ ایک سیاسی آدمی ہے, وہ ایک ویژن بنا رہا ہے, تو آپ کو اس کے ویژن سے کیا مسئلہ؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ جیسے دکھائی دیتے ہیں نا ویسے نہیں ہے. ویسے اگر اپنے کام بھی آپ رکھیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ چودھری بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں. دیکھیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن میری بات سنیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل میں ایشو یہ ہے, اصل میں پاورز کا ایشو ہے. ظاہر ہے پاور کیوں منسٹری کیوں پاورز کا ایشو یہ ہے کہ آپ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان پہ ہولڈ چاہتے ہیں نا. 2019 میں ایک میں بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ڈی سی پی سی اور پلاننگ منسٹرز کی پاورز کو بائیفرکیٹ کیا تھا تھرو این آفیشیل نوٹیفیکیشن. یہ عمران خان کے زمانے میں ہوا تھا. اچھا کیا تھا برا کیا تھا؟ اچھا کیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ پاورز پریکٹیکل جو پاورز ہیں آن گراؤنڈ وہ ڈی سی پی سی کے پاس زیادہ ہے, سرمونیل چارج ہے منسٹر کے. اور یہ جو پلاننگ منسٹر ہے
یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے آئین اور قانون میں پریزیڈنٹ ہے. صحیح ہے, سائن ہی کرنے نے بس, سائن کرنا ہے یا پریس کانفرنس کرنی ہے یا سیمینارز میں جو آج کل احسن اقبال صاحب بہت فریکوینٹلی کرتے ہیں. کرنے چاہیے نا یار. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میری بات تو سن لینا. تو پاورز کا ایشو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں تو جناب, ہم تو میسنجر ہیں, آپ میسنجر کو کرنے کے بجائے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر لیں. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ آن دی ریکارڈ بھی کہہ دیتا ہوں, احسن اقبال صاحب کو میں نے یہ آفر بھی کی ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی موقف دینا چاہتے ہیں تو آپ بھجوائیں. ان کی طرف سے مجھے جو جواب آیا وہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کی, اور آگے جو انہوں نے کہا, کیا کہا تھا یار چودھری احسن اقبال, اور آگے جو انہوں نے کہا, آگے جو انہوں نے کہا, میں امانت سمجھ کے, چونکہ وہ میرے اوپر بلیم ہے, اپنے پاس رکھیں آپ. اچھی بات ہے, اچھی بات, میرے پاس سیف ہے. ویسے احسن اقبال صاحب ایسے زبردست شخصیت ہے, مجھے بھی ایک موقع ملا ان سے ملنے کا. جی سر. پروفیشنلی انٹرویو کے حوالے سے نا, سی پیک پہ بہت زیادہ آپ کو پتہ کرٹیسزم ہو رہا تھا جب یہ چل رہا تھا پچھلے دور میں, اور سیونٹی کا ایشو تھا اور گارنٹیز دی جانی تھی جن کا آج ہم ماتم کر رہے ہیں, رونا رو رہے ہیں. تو میں ان کا ایک انٹرویو کرنے گیا سی پیک کے حوالے سے ہی. تو انہوں نے کہا یار گل تو کچھ چنگیاں چنگیاں گلاں لکھنی, یعنی کوئی غلط گل نہیں لکھنی ساڈے متعلق, سی پیک دے متعلق. میں کہ جناب میں تو انٹرویو کرن آیا, جہے میں سوال پوچھاں گا جناب جواب دے دیں. تو وہ اس طرح کے بھی ان کو ظاہر ہے کچھ چاہیے ہوتی ہیں چیزیں یار, کہ ان کی مرضی کی چلیں. تو لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آخری بات ختم کرتے ہیں, ایک بات مجھے کہنے دیں, وہ دھمکی دے دیں گے شہباز شریف صاحب کو کابینہ کی میٹنگ میں خواجہ یعنی آصف کی طرح, خواجہ آصف نے دھمکی دی ہے, ان کا کام ہو جائے گا. ان کا کام ہو جائے گا. ہاں جی, ہو جائے گا. میں نے اس دن بھی آپ کو ایک ریکویسٹ کی تھی, انلیس کے ہاتھ چیمہ جو ہے وہ میاں صاحب کے پاؤں پہ پاؤں نہ مار دیں نیچے سے. نہیں دیکھیں سیریسلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اس دن بھی کہا تھا مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. آپ کمپین کریں, آپ کر رہے ہیں کمپین, آپ اس کمپین میں مختلف چیزیں فیڈ کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کس کے ذریعے کرتے ہیں آپ اور کیسے, موڈس آپرینڈی کیا ہے آپ. یہ پروفیسر صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ میں پروفیسر صاحب کو کہہ رہا ہوں. میں کنفیوز ہو چودھری کے پروفیسر وہ نارول جاتے ہیں تو چودھری احسن اقبال ہوتے ہیں, جب اسلام آباد میں پریس ریلیز آتی ہے تو پروفیسر احسن اقبال ہوتے ہیں. وہ دونوں کام کرنے ہیں نا, چودھری بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں. مجھے چودھریاں دے پروفیسر نے, چودھری مسئلہ یہ ہے چودھری نے, مجھے وہ ایس او پیز پتہ ہیں. اچھا, جن ایس او پیز کے ذریعے آپ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, رائٹ ہے, مجھے اعتراض نہیں ہے, ان کا رائٹ ہے بھائی, مجھے تو قطعاً اعتراض ہے ہی نہیں سر. لیکن آپ, اور ایک انہوں نے بات کی ویسے وہ مجھے کہنے دیں, جلدی کہہ دیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بات کی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایس آئی ایف سی والے جو ہیں وہ ڈی سی پی سی کے پیچھے نہیں ہیں. ویسے میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا, اچھے بیوروکریٹ جو ہے نا وہ بولتے کام ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں. تو اب میں تو ڈلیوری کے اوپر یقین رکھتا ہوں. اگر آپ پرفارم بہتر کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب, ظاہر ہے وہ ماشاء اللہ آپ کی میڈیا ٹیم بھی بہت بڑی ہے, اور وہ تو وہ ایریا ہے ایسا ہی ایسی جہاں پہ وہ جانا بھی نہیں چاہیں گے یار. ڈیفینیٹلی. لیکن وی وش گڈ لک ٹو جہاں زیب صاحب بھی اور احسن اقبال صاحب بھی, لگے رہیں, دونوں لگے رہیں تو انشاءاللہ. لیکن نہیں, میں اس طرح سے نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں نہیں, مجھے اپنی بات کرنے دینا. جو میرٹ کے اوپر ہے اس کو کام کرنا. میرٹ کے اوپر تو سیاستدان ہے بھائی, وہ آیا وزیر بنا ہے, یا تو شہباز شریف اس کو کابینہ میں نہ رکھیں یا اس کی بات نہ مانے, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ تو پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے, سسٹم میں یہ تو بات ٹھیک آپ کر رہے ہیں, جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ان کی نہیں سن رہا. جہاں زیب کی تو خیر ہے یار, جو بھی افسر ہیں وہ, لیکن ڈی سی پی سی کے طور پہ پرفارم کر رہے ہیں. ہاں تو کرنا چاہیے نا. تو وی وش کیا جی, وی وش گڈ لک. ٹھیک ہے, بہت ہفتہ کہ لگے رہیں. پاکستان میں ایسے ہی چلتا ہے نا, لگے رہو منا بھائی. تو یہ دونوں منے بھائی لگے رہیں تو ہم اجازت لیتے ہیں. اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی کیجئے گا. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ, میرا خیال ہے ایڈیٹنگ کے ساتھ اس کو آپ سن سکتے ہیں سوموار بدھ اور ہفتے کو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.